ایک شخص کے سوال کے کرنے پر جواب دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میری بیوی حمل سے ہے، میں یہ چاہتا ہوں، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ اور سنتے ہوئے دیکھے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اتر رہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتیں بتا رہے، تو اس نے آ کر سوال کیا کہ میری بیوی حمل سے ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی، آپ اگر اس کا جواب دے دیں تو مہربانی ہوگی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں زراعت کا کام کرتا ہوں، کھیتی باڑی کا کام کرتا ہوں، اگر بارش کا ہونا یا کب ہونا، کیسا ہونا اگر معلوم ہو گیا تو میں بیج کے نکالنے اور پودوں کے اگانے کے سلسلے میں موسم کے لحاظ سے کام کر لیتا ہوں۔ 2-3 سوال اس نے کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی کہ وہ کچھ چیزوں کا بلکہ اکثر چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا ہے، خاص طور پر یہ 5 چیزیں جو اس کے اندر ذکر کی جا رہی ہیں، کسی کو اس کا علم نہیں دیا گیا۔ بقیہ بعض چیزیں حسب سہولت حسب عادت انبیاء کو بتلائی گئی ہیں، وہ بھی وحی کے ذریعے سے، اس کے بعد ولیوں کو الہام کے ذریعے سے، اور جو دنیا کے اندر جو دوسرے لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہو گیا، ایسا ہوا، ویسا ہوا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں دنیاوی علوم کے اندر وہ چیزیں منحصر ہیں۔ جیسے میں نے اس سے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا، ایک دنیاوی علوم ہوتے تھے، لوگ جناتوں کے ذریعے سے وہ چیزیں معلوم کر کے لوگوں کو بتلاتے تھے، نجومی وغیرہ جو ہوتے تھے، ستاروں کے ذریعے سے، جنات کے ذریعے سے، شیاطین کے ذریعے سے وہ بات بتلاتے تھے۔ ہوتا یہ تھا، حدیث مبارکہ میں ہے، ایک شیطان ایک کے اوپر ٹھہرتا ہے، پھر دوسرے کے اوپر ٹھہرتا، تیسرے کے اوپر ٹھہرتا، ایسا ان کی قطار آسمان تک چلے جاتی تھی، اور فرشتے اللہ کے حکم کے بعد اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے تھے، فرشتوں کو حوالے کرتے تھے، یہ کام ایسا کرنا ہے، یہ اس وقت کرنا ہے، اس کی جان اس وقت نکالنا ہے، اور انہیں اس وقت پیدا ہونا ہے، انہیں اس وقت بیمار ہونا ہے، یہ یہاں بارش برسانا ہے، پوری دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ فرشتوں کو متعین کر کے بھیج دیتے تھے، اور وہ فرشتے آ کر پہلے آسمان پر مشورہ کرتے تو کچھ خبریں جو اوپر والا جو شیطان ٹھہرتا ہے اس کے کان میں کچھ پڑ جاتا، حالانکہ اللہ کو اس کا علم ہے، نظام اس کے ہاتھ میں ہے، تو وہ نیچے والے کو بتاتا، وہ نیچے والے کو بتاتا، ایسا ہوتے ہوتے سب سے نیچے جو زمین پر ٹھہرا ہوا ہے اس تک یہ بات پہنچتی۔ زمین پر ٹھہرنے والا جس کو ہم جادوگر بولتے، کاہن بولتے، نجومی بولتے، ان کے ذریعے سے انہیں دوسروں تک، دنیا والوں کو وہ بات بتاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دنیا میں تشریف لائے تو ان کو وہاں تک جانے کی اجازت روک دی گئی کہ بھئی اوپر نہیں آ سکتے، اوپر آئیں گے تو پھر ستاروں کے ذریعے سے تم کو مارا جائے گا۔ جب یہ اوپر جاتے تھے تو فرشتے ان کو ستاروں کے ذریعے سے مارتے تو وہ لوگ جل کر خاکستر ہو جاتے تھے، تو وہ لوگوں کو معلوم ہوا کہ بھئی کون سی ایسی طاقت ہے کہ جو ہم کو اوپر جانے نہیں دے رہی۔ پھر وہ لوگ گھومے پھرے تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو اللہ نے عالم ملکوت اور عالم دنیا کا نظام، بلکہ پوری دنیا کا اوپر نیچے پوری دنیا کا نظام بدل کر رکھ دیا۔ اس کے بعد فرمایا، اور اس نے سب سے پہلے یہ سوال کیا، بہرحال یہ چیزیں ہوتی تھی کہ یہ علم جو ہوتا ہے نا، اللہ کو ہی ہے علم، غیب کا جو علم ہے اللہ کو ہے، اس کے علاوہ جو علم ہوتا جیسے میں نے ابھی بتایا تو حالات دیکھ کر بتاتے ہیں۔ بعض کو جسے رگوں کا علم ہوتا ہے تو صورت اور شکل دیکھ کر معلوم کرتے ہیں کہ بھئی اس کے اندر یہ بیماری ہے، اس کے اندر یہ صفات ہے، اس کے اندر یہ چیزیں پیوست ہیں، انہیں آگے چل کے ایسا ہو سکتا ہے یا بھی موجود ایسا ہے، تو اس کو بھی ایک علم کا نام دیا گیا ہے، وہ بھی ایک علم ہے۔ تو ایسے چہرے دیکھ کر، ہاتھ پکڑ کر، زبان کے ذریعے سے علم معلوم کرنا اور اس کے حالات بتانا، یہ غیب کی باتیں نہیں ہیں،
یہ ایک علم ہے دنیاوی علم، تو اس کو کہتے ہیں جیسے بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں، قصے بھی سنتے ہیں کہ ایک ولی تھے اور ولی نے یہ بات کہی اور ہم نے دیکھا سچ ہو گئی. ہوتا ہے اکثر، ایسا ہوا ہے، واقعات ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر شیخ ایک بزرگ کے بارے میں واقعہ ملتا ہے، آ کے دکان میں دیکھے تو عطروں کی دکان ایک صاحب کر رہے تھے تجارت. انہوں بولے جب اتنی بڑی تجارت کر رہے ہیں تو دنیا میں اتنا دل لگا لیے تم، موت ایک شیشی میں سے جب جان نکالنے کے بعد سے فرشتہ آئیں گا تو روح ایک شیشی میں سے نکلیں گی، دوسری میں اٹکیں گی، پھر تیسری میں اٹکیں گی، پھر چوتھی میں اٹکیں گی، پھر آخر میں نکلیں گی. میری تو کتنی آسانی سے نکلتی دیکھو. گئے بازو میں وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، مصلی بچھائے آرام کرے، جا کے دیکھے تو جان نکل گئی. تو یہ چیزیں ہوتی، یہ چیزیں کیسی ہو رہی، یہ بھی تو غیب کی خبریں ہے. انبیاء بتا رہے ہیں تو یہ بھی غیب کی خبریں ہیں. تو کہا کہ جو چیزیں اللہ کے علاوہ بندوں تک پہنچ رہی ہیں اس کے اندر انبیاء جو ہیں ان کو تو وحی کے ذریعے سے فرشتے کو بھیج کر باتیں بتلائی جاتی. اس کے علاوہ جو ہے حالات کو دیکھ کر بعض مرتبہ جو اللہ کے قریب بندہ رہتا اس کے دل میں بات ڈال دی جاتی، اس کو کوشش کی جاتی. مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہوں گے ایک طرف اگر کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو دل مائل نہیں ہوتا، بعض مرتبہ نہیں بھائی دل نہیں بول رہا میرا کام کرنا. تو کون ڈال رہا ہے یہ بات؟ اللہ ہی تو ڈال رہا ہے نا بات، بندے تھوڑے ہی ڈال رہے ہیں. نہیں بھائی میرا دل نہیں بول رہا. اگر اتفاقاً اس کے بعد کوئی چیز پیش آ گئی، حادثہ پیش آ گیا، ارے اچھا ہوا بھائی اللہ میرے کو بچا لیا، بولتے نہیں بولتے. تو بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ ہی کے ذریعے سے وہ چیزیں بندوں تک پہنچتی ہے. میں نے ایک موٹی مثال آپ کے سامنے رکھ دی ہے. تو یہ چیزیں، تو سب سے پہلے آ کے انہیں یہ پوچھا کہ قیامت کب آئے گی. بہت ساری چیزوں کا علم، کسی چیز کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، لیکن یہ چیزوں میں بندہ عمل دخل دے سکتا ہے. اس وجہ سے اللہ نے خاص طور پر یہ 5 چیزوں کو اس کے اندر شمار کیا. ویسے تو قرآن میں اور بھی جگہ ہیں، دوسری جگہ میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے، بندوں کو یہ نہیں معلوم ہے. تو یہ خاص چیزیں اس وجہ سے ذکر کی گئی ہیں تاکہ بندہ کل کو یہ نہ کرے کہ میرے کو بھی اس کے اندر معلوم ہے. تو اس کے اندر خاص طور پر نفی کی گئی ہے، اللہ کے علاوہ یہ کسی کو نہیں معلوم ہے. بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کو انبیاء تک بھی نہیں پہنچاتے. جو چیزیں نبیوں کو بتاتے اللہ تعالیٰ وہ بندوں کو معلوم نہیں رہتی. ہاں، اور جو اللہ کو معلوم ہے وہ نبی کو نہیں معلوم رہتا ہے. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نبیوں تک بھی نہیں پہنچاتے، وہ اللہ اپنے علم میں رکھتے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے کہا کہ قیامت کا علم. قیامت کا علم کب ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام صحابہ کو سکھانے کے لیے جب مجلس میں اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، آ کر پوچھنے لگے اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول بولے بھائی پوچھنے والا زیادہ جانتا جواب دینے والے سے. صحابہ کو نہیں معلوم تھا انہیں جبرائیل علیہ السلام ہے بول، لیکن اللہ کے رسول بولے پوچھنے والا زیادہ جانتا جواب دینے والے سے. تو کہا کہ پھر کیا کریں؟ ہاں البتہ اتنا یہ ہے کہ قیامت کب پکا آئے گی یہ تو نہیں بول سکتے، اتنا بول سکتے ہیں کہ اس کے حالات کیا آئیں گے. کیا آئیں گے؟ بتایا گیا کہ نچلے لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ آ جائے گا، ماں باپ کی نافرمانی اولاد زیادہ کرے گی، گانے بجانے زیادہ ہو جائیں گے، گانے بجانے والے ہر گھر میں رہیں گے، یعنی لوگ اس کو زیادہ وقار دیں گے. اور ہم لوگ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ گانے بجانے والوں کی عزت زیادہ ہو رہی، نچلے لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ آ رہا. نچلے لوگ مطلب کمتر، جن کو سماج میں معاشرے میں ایک دم گری ہوئی نظروں سے پہلے دیکھتے تھے، آج وہ لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے قیامت کی نشانیوں میں سے عزت دار لوگوں کے پاس سے پیسہ نکل جائے گا. قیامت کی نشانیاں ہیں. قیامت کب آئیں گی اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں. آج جیسا بتایا نا سورج گرہن چاند گرہن کے بارے میں، آج کل میں دیکھ رہا تھا تو سورج گرہن یا چاند گرہن کے بارے میں بات بتائی. یہ بھی ایک نشانی ہے قیامت کی. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سورج کے اندر جو طاقت ہے، روشنی والی ایک طاقت ہے اور گرمی والی ایک طاقت ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ روشنی والی طاقت کو کھینچ لیں گے، گرمی والی طاقت کو باقی رکھیں گے، اور سورج کو اتنا نیچا کریں گے جیسا کہ حدیث پاک میں ہم نے سنا ہے کہ ہر آدمی اپنے اعمال کے بدولت پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. اتنا نیچا کریں گے، لوگ پسینہ
اتنا نکلتے نکلتے کبھی کوئی گلے تک ڈوبا ہوا ہے، کوئی منہ تک ڈوبا ہوا ہے، کوئی یہاں تک ڈوبا، جیسا بھی ڈوبا ہوا ہے، بہت زیادہ اندھیرا ہوگا۔ تو بہرحال یہ بھی ایک قیامت کی نشانیاں اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے ظاہر کرتے ہیں۔ جس طرح بندوں کے معاملے میں ہم کو قدرت ہے کہ ان کو ہم کبھی بھی موت دے سکتے ہیں، ایسے ہی جس کو تم بڑا سمجھ رہے ہیں دنیا کے اندر، سورج کو بڑا مان رہے، چاند کو بڑا مان رہے، اس کو بڑا مان رہے، فلاں کو بڑا مان رہے، ارے ان کی بھی قدرت کو ختم کرنے کی طاقت ہمارے پاس ہے، ان کی صلاحیت کو ختم کرنے کی قدرت اور طاقت بھی ہمارے پاس ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ وہ نشانیاں ظاہر کرتے۔ بھئی پانی کو بڑا سمجھ رہے ہیں، طاقتور ہے، اللہ میاں بول رہے ہیں پانی کی طاقت کو بھی ختم کرنے کی صلاحیت ہمارے پاس ہے، سمندروں سے اٹھا کر زمین پر لانے کی طاقت ہمارے پاس ہے۔ ہوا، ارے ہوا کو کیا طاقت سمجھتے ہیں کہ بعض جگہ ایسی ہیں کہ ہوا کو ہم روک دیتے، پانیوں کو ہم روک دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ طاقت کے مظاہرے بتاتے ہیں۔ قیامت کے آنے سے پہلے کچھ نشانیاں ایسی ظاہر ہوں گی قیامت کے آنے کی، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا۔ کیا کیا موٹی موٹی باتیں میں نے بتائی؟ گانا بجانا زیادہ عام ہوگا، لوگوں کے اندر بے حیائی زیادہ عام ہوگی، لوگ اولاد اپنے والدین کی نافرمانی کرے گی، ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا اپنی ماں سے اولاد زنا کرے گی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی۔ نیچلے لوگوں کے پاس پیسہ آئے گا، بے حیا لوگوں کی عزت کی جائے گی، گانے بجانے کے آلات زیادہ ہوں گے، ہر آدمی کے پاس ہوں گے۔ تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ فون گانے بجانے کا آلہ ہے، ہر ایک کے پاس ہو رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب میں ہر گھر میں بلکہ ہر ایک کے پاس گانا بجانا زیادہ ہوگا، عام زیادہ ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے نہیں بھائی، کھولتے ہی گانا میوزک وغیرہ آ رہے۔ تو اس کے بعد فرمایا اللہ کو علاوہ کسی کو علم نہیں ہے۔ قیامت جب بھی آئے گی، اللہ روایتوں میں آتا قیامت ایسی آئے گی کہ لوگ جیسا ایسا ہم بیٹھے ہوئے نا ویسی عام زندگی گزار رہے ہیں۔ کپڑا، حدیث میں ہے کپڑا کٹ کرنے والا کپڑا کٹ کرے گا، تجارت کرنے والا تجارت کرے گا، ترکاری دے گا ترکاری لے گا، عام بات کرے گا، اسی نشانیاں لوگوں کے ذہنوں سے نہیں گا۔ قیامت آئے گی، اچانک دھڑام کی آواز آئے گی، ایک فرشتہ ایک سور پھونکے گا اور اس کی ایک چیخ سے پوری دنیا جتنی جاندار ہے پوری ایک دم موت کے منہ میں چلی جائے گی، اور پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے، اور بالکل سمندروں کا پانی ایک دم ایسا اچھلے گا تہس نہس ہو جائے گی پوری دنیا۔ کوئی قیامت کا منظر نہیں، لوگ پریشان ہو جائیں گے، جانیں نکل جائیں گے۔ اس کے فرشتے کی چیخ کی وجہ سے جو مضبوط سب سے زیادہ زمین کے اوپر طاقتور چیز پہاڑ ہے وہ بھی روئی کی طرح آسمانوں پر اڑیں گے۔ بھئی ہوتا نا، ہم تھوڑا سا کوئی چیز ہم دیکھتے نا، بھئی ہم تو پتھر والے علاقے کے لوگ ہیں، اس کو پتھر کو اڑانے کے لیے کوئی چھوٹی چیز بارود وغیرہ رکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک دم پتھر پھٹ کے ہوا میں اچھل جاتا ہے۔ تو فرشتے کی چیخ کیسی ہوں گی کہ روئی کی طرح پہاڑ بڑے بڑے جن کی نظریں کام نہیں کرتی انسانوں کی نظریں، وہ بھی اڑیں گی۔ اس کے بعد فرمایا یہ تو نشانیاں ہیں قیامت کی، آئے گی قیامت، وہ کب آئیں گی اللہ کو معلوم۔ اس کے بعد فرمایا ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی، وہ تو آلات کے ذریعے سے بعد میں 4 مہینے کے بعد وہ بھی جان ڈالنے کے بعد معلوم ہوتا ہے، وہ بھی پیدا ہونے سے پہلے ڈاکٹراں بھی گارنٹی نہیں دیتے، ایسا ہے ویسا ہے ایسا ہے، کبھی نکال دیو بولتے، کبھی وہ بولتے۔ ہمارے معیز بھی سنے تھے نا قصہ، آپ کی لڑکی کا سنے تھے، مول صاحب ڈاکٹر نکال دیو بولے بچی مر گئی، وہ ہوا یہ ہوا، نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن میں ہمت کر کے، ہماری بیوی ہمت کر کے کرے آگے بڑھے، لیکن ہوا یہ کہ آج الحمدللہ کتنے سال کی آپ کی لڑکی؟ 11 سال کی لڑکی۔ تو ٹیکنالوجی کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہی بول رہے ہیں قدرت کے سامنے ٹیکنالوجی بھی فیل ہے، جیتا جاگتا ثبوت بتا رہا ہوں آپ کو، میں سامنے کی بات بتا رہا ہوں۔ تو بعض مرتبہ بولتے لڑکا ہے بولتے ہیں، بعض مرتبہ بولتے ہیں لڑکی ہے بولتے ہیں، بعض مرتبہ بولتے ہیں مردہ ہے، بھئی کیسا ہے، نہیں ہوتا نکال دیو، نہیں تو انفیکشن ہو جاتا، ماں کو نقصان پہنچتا، وہ ہوتا۔ اللہ کی قدرت کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں، وہ بھی جان رہے ہیں تو آلات کے ذریعے سے وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسرا انہوں نے سوال کیا کہ بارش کہاں ہوگی، کب ہوگی؟ سمندروں سے بارش کا اٹھنا
اور جس جگہ برسنا وہ اللہ کو معلوم ہے، بندوں کے ہاتھ میں دے رہے۔ ایک جگہ دعوت چل رہی، اجتماع چل رہا، انہوں بولتے اللہ آج بارش نہیں برسانا، ان کے ہاتھ میں ہے بھائی بارش نہیں برسانا ہے، فیصلہ کرو۔ ایک آدمی کھیت میں بیج ڈالے بھائی، انہیں بولا بارش برسنا، کیا کریں گے فرشتے؟ تو اللہ تعالیٰ بولے نہیں، یہ میرے ہاتھ میں ہے، بارش کا برسانا، بارش کا روکنا، یہ کہاں برسانا، کب برسانا، کتنا برسانا، یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد فرمایا بندے کے ساتھ آگے کل کیا ہوگا، یعنی اس کے ساتھ برائی کا معاملہ کیا جائے گا یا اچھائی کا معاملہ کیا جائے گا وہ اللہ ہی کو معلوم ہے، بندوں کو نہیں معلوم۔ آگے کیا ہونا، 1 منٹ بعد کیا ہونے والا اللہ کو معلوم، آگے کیا ہونے والا ہے اللہ کو معلوم، قیامت کب آئے گی اللہ کو معلوم۔ بندہ اچھی چیز، ارے اگر یہ چیزیں معلوم ہوتا تو بندہ نقصان کو کیوں اختیار کرتا؟ ایک آدمی آج کاروبار شروع کر رہا ہے، اب میرے کو اب سے فائدہ ہونا، دوسرے دن نقصان ہو گیا، کہیں کو شروع کرتا اگر معلوم رہتا تو نہیں معلوم۔ ملازمت پہ گیا نقصان ہو گیا، کہیں نوکری پہ گیا نقصان ہو گیا، کوئی کی کام کرنا چاہ رہا تھا نقصان ہو گیا، ایسا ہوتا ہے۔ ازدواجی زندگی میں شادی کیا طلاق ہو گئی، معلوم رہتا کیوں کرتا، آئندہ پہ ہوتا نا۔ تو یہ چیزیں آگے کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ اچھائی والا معاملہ یا برائی والا معاملہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور اس کے بعد فرمایا موت انسان کو کہاں آئے گی، کب آئے گی، کہاں، یہ تو کل کیا ساتھ، اور موت کہاں آئے گی۔ میں نے اس سے پہلے آپ کو قرآن پاک کی آیت پڑھ کر سنایا تھا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ تعالیٰ جہاں سے انسان کا نطفہ پیدا کریں گے باپ کے جسم میں، اور وہ نطفہ جس غذا سے جائے گا اور جس مٹی کی غذا اس اناج میں شامل ہوگی اور جس کے ذریعے سے باپ کا نطفہ بنے گا اور وہ باپ کا نطفہ ماں کے رحم میں جائے گا، تو جس جگہ کا اناج یا جس جگہ کا رزق وہ نطفے کے ذریعے سے بچے کی پیدائش ہوئی ہے، موت وہیں آئے گی اور دفن بھی وہیں ہوگا، حدیث پاک میں فرمایا گیا۔ بعض لوگ بولتے حج کو جا کے مر گیا بھائی، کون تو لے تھے ہوں گے، کھا لیا، حمل ٹھہرا، چلے گا، حدیث میں ہوئی ہے۔ ہم تو اتنی بات کرتے ہیں، جو قرآن حدیث کی اللہ رسول کی بات آ گئی وہاں پر عقل کا کوئی دخل نہیں، کھا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کہاں آئے گی، کب آئے گی۔ یہ ایک خواب امام مالک بھی دیکھے، مدینے میں رہتے تھے، خلیفہ منصور کے بارے میں بھی آتا ہے یہ خواب دیکھا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی خواب آتا ہے۔ انہوں خواب دیکھے، مدینے میں رہتے تھے، قضائے حاجت کے واسطے یعنی ضرورت سے فارغ ہونے کے واسطے دور نہیں جاتے تھے، کہیں اتفاقاً مر گیا تمہیں، مدینے سے باہر موت آتی۔ میں یہ بڑے محدث امام گزرے، 4 اماموں سے ایک امام گزرے، 4 اماموں میں سے، ان کے بارے میں واقعہ آتا ہے۔ خلیفہ منصور کے بارے میں بولتے ہیں بعض حضرات، لیکن ان کے بارے میں بھی آتا ہے۔ تو انہوں نے بہت سوچ و بچار کے بعد، بعض کھاتے نہیں تھے بھائی، ضرورت سے فارغ ہونے کے واسطے دور جانا پڑتا، بولے کھاتے نہیں تھے۔ تو ایک مرتبہ ہوا ہے کہ انہوں چاہتے تھے کہ موت میری مدینے میں آئے، خواب میں دیکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ حج کو لوگ جاتے تھے نا، ہر سال تمنا ہوتی تھی، حج کو ہر سال جاتے نا، تمنا ہوتی تھی میں بھی جاؤں، لیکن اگر حج کو چلے گیا وہاں موت ہو گئی تو نبی کے شہر میں چھٹ جاتا ہوں میں، دفن یہاں ہونا ہے میرے کو۔ اب اس زمانے کا اگر رہتا تو کاروں میں، گاڑیوں میں، جیسا بھی ہے سہولت کے ذریعے سے ٹیکنالوجی، گھنٹہ 2 گھنٹے میں پہنچتے۔ اس زمانے میں 15-20 دن ہوتے تھے، مہینہ ہوتا تھا، 2 مہینے، جیسا بھی ہوتا تھا۔ تو انہوں خواب دیکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے، اے اللہ کے رسول تمنا بہت ہے کہ میں حج کو جاؤں، کعبہ میں، کعبۃ اللہ کی زیارت کروں، طواف کروں، لیکن ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں وہاں جانے کے بعد موت نہ آ جائے۔ میرے کو اتنا اگر معلوم ہو جائے کہ میری زندگی کب تک ہے، میں فوراً جا کے جلدی حج کو جا کے آ جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بتائے، خالی کیا بتائے، خواب میں ایسا اشارہ بتائے، ایسا بتائے تو کیا سمجھنا، 5 دن سمجھنا، 5 مہینے سمجھنا، 5 گھنٹے سمجھنا، 5 سال سمجھنا، کیا سمجھنا، کیا ہے۔ تو اس وقت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ آپ کی تعبیر بتلاتے تھے، تو انہوں اپنے ایک شاگرد کو بھیجائے، جا کر بولے کہ نہیں بولنا یہ میں دیکھا، یعنی امام مالک خواب دیکھے بول کے نہیں بولنا، ایک شخص خواب دیکھا، ایسا ایسا پوچھا، اس کو تمنا تھی حج کرنے کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے اشارہ کر کے بتائے۔ گئے نو جا کے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ خواب کی تعبیر بتاتے، جا کر پوچھے
کہ ایسی کی بات ایسی ایک شخص خواب میں دیکھے تو انہوں بولے میں اگر قسم کھائے تو حانش نے ہوں گا، شاید یہ خواب دیکھنے والے امام مالک ہی ہوں گے، کیونکہ مدینے میں رہنے کی تمنا ان سے زیادہ میں نے کسی بندے میں نہیں دیکھی۔ ہاں اس کی تعبیر اس بات کا اشارہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس طرح اشارہ فرمایا ہے، 5 چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی نہیں دیا ہے، وہ وہی 5 چیزیں ہیں جو اب تذکرہ کی گئی۔ قیامت کب آئے گی، حمل پیٹ میں کیا ہے، بارش کہاں برسے گی، کتنا برسے گی، انسان کے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے، اور موت کب اور کہاں آئے گی، یہ ہم کو بھی علم نہیں دیا گیا۔ اللہ نے دوسری چیزوں کا علم بھی بہت سارے نہیں دیا اللہ میاں، لیکن خاص طور پر یہ 5 چیزوں کا علم بھی ہم کو نہیں دیا گیا۔ تو بہرحال یہ 5